الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جناب مولانا امجد حسین صاحب ندوی اور آپ کے سامعین، میرے لیے تو کم از کم کافی رات ہو گئی، اس لیے آپ سے خطاب یہ مؤثر اور طویل خطاب تو ممکن نہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات سے کہ آپ نے ایک نئے طرز کا عنوان بزم سلیمانی کے لیے اور آج کے اس اجلاس کے لیے آپ نے لگایا، اور اس پہ بہت اچھے مقالات آپ نے پیش کی. RSS کے حوالے سے یہ تنظیم، بعض ہمارے دوستوں نے بتایا آپ کو کہ کب سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے. کم از کم خلافت تحریک کے بعد سے اس زمانے میں عالیہ سماجیوں کا بہت زور شور سے کام چل رہا تھا. میرا خیال ہے کہ 1925 وغیرہ سے ان لوگوں نے اپنی تنظیم کی بنیاد ڈالی اور کام بہت زوروں سے شروع کیا. حضرت مولانا نے کئی جگہ لکھا ہے اور علامہ اور حالی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہندوستان اکال الامم، ہندوستان کو اکال الامم کہا ہے حالی نے. یعنی جتنی قومیں آئیں سب قوموں کو ہندوستان نے ہڑپ کر لیا اپنی تہذیب میں ہڑپ کر لیا. یہاں اگر کوئی قوم اپنی شناخت کے ساتھ ہے تو امت مسلمہ، آپ ہیں، ہم ہیں. اور ابھی جتنی تفصیلات آپ نے سنی، اور مرکز میں بھی اور کئی صوبوں کے اندر بھی اس تنظیم کے جو سیاسی ونگ ہے ان کی حکمرانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور سب کا خلاصہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کو ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں، ان کا وجود مٹا دینا چاہتے ہیں. اور اگر یہ رہیں زندہ تو نمبر 2 بھی نہیں بلکہ نمبر 3 اور نمبر 4 کے شہری کی حیثیت سے رہیں. یہ ان کے گھٹیا گھناؤنا مقاصد ہیں. تو جو بات دیکھنے کی ہے پریکٹیکلی، اگر ہمیں سوچنا چاہیے اس موضوع پہ، اور 1000 بار سوچنا چاہیے. آخر یہ تنظیم جو اتنی سرعت کے ساتھ پورے ہندوستان کے اندر چھا گئی. اندرا گاندھی کا قتل ہوا تھا، اس کے بعد جو الیکشن ہوا تھا تو یہ 2 سیٹیں تھیں ان کی، پارلیمنٹ میں کل 2 سیٹیں تھیں. اور پھر بابری مسجد کے بعد یکایک ان کی سیٹوں میں اضافہ ہو گیا. اور وہ جو کانگریس کا وزیر اعظم تھا حیدرآباد کا نرسمہا راؤ، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ ان کی حکومت بنی، 2 مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت بنی. اب فی الحال ہم لوگ انہیں کی حکومت کے زیر سایہ. انہوں نے محنت کی تھی، یہ تو ماننا پڑے گا، لگن اور جدوجہد سے دنیا میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے. یہ نقطہ ملحوظ رکھیے کہ دنیا میں غلبہ پانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں پائی جائیں گی تو انسان غلبہ حاصل کرے. ایک تو کہ اپنے نظریے کے ساتھ عشق اور محبت، نظریہ آپ کا غلط ہو صحیح ہو اس سے بحث ہے. انفرادی زندگی میں بھی آپ یہ چیز دیکھیں گے اور قومی زندگی میں بھی یہ چیز نظر آئے گی. آپ ایک کام کرنے کا تہیہ کر دیا اکثر، چاہے مجھے جو ہے وہ پہاڑ کھود کے وہاں سے دودھ کی نہر بہانا پڑے، مجھے یہ کام کرنا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں رکھ سکتی. عزم مصمم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی طاقت نہیں. عزم مصمم کے سامنے دنیا کی ہر طاقت جو ہے وہ بالکل کمزور ہے، بلکہ بھری ریت ہے. عزم مصمم کے ساتھ آپ لگ جائیں کہ مجھے پہاڑ کھودنا ہے، پہاڑ کھود کے
دودھ اور شہد کی نہر نکالنا ہے تو آپ اپنے عزم مصمم کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. قوم یہ تہیا کر لیتے کیوں نہیں کرے گی؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس مقصد کے لیے کھودنا چاہتا ہے. انسانوں کی بھلائی کے لیے کھودنا چاہتا ہے یا برائی کے لیے کھودنا چاہتا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کسی بھی کام کا تہیا آپ کر لیں، عزم مصمم کر لیں تو وہ کام ہو کے رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت آپ کے کام کو روک نہیں سکتی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے جو بھی نظریہ ہو، اس کا نظریہ حیات ہو، تصور زندگی ہو، اس سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہو. اور اس کو پانے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے نظریات تو پریکٹیکلی چیزیں ہوتی نہیں، تھیوری ہے، وہ نظریہ ہے، آپ کے دماغ میں ہے، کتاب میں ہے، کاغذ میں ہے. اس کو عملی طور پہ آپ کو نافذ کرنا ہے تو جدوجہد کرنی پڑے گی. تو مجھے خطاب آپ سے کچھ نہیں کرنا، مقصد یہ ہے کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عرصے تک، 100 سال قریب انہوں نے اپنے نظریے کے لیے، وہ نظریے کے پیچھے کچھ بھی نہیں، بودا نظریہ. یہ جو کچھ آپ نے سنا اور ساتھیوں نے جو ہے مقالے کی شکل میں بتایا، یہ تو زبان، یہ تو ہاتھی کے دانت ہے جو دکھانے کے. وہ تو حکومت تک نہیں کر سکتے. مسلمانوں نے 700 سال حکومت کر کے ان کو دکھا دیا. یہ حکومت تک نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہ رجوانوں کی شکل میں بٹے ہوئے تھے. کوئی یہاں کا راجا ہے، کوئی یہاں کا راجا ہے، کوئی یہاں کا راجا ہے، کوئی چھوٹا راجا ہے، رجواڑا ہے. یہ آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے. حکمرانی کا طرز مسلمانوں نے ان کو دیا اور دکھایا. تو یہ تو اتنی بڑی حکومت حاصل کر کے یہ حکومت تک نہیں کر سکتے. پھر ہندو دھرم آج تک فیصلہ نہیں ہوا یہ دھرم ہے بھی کہ نہیں. یہ کوئی دھرم ہے یا کلچر ہے؟ یہ رہنے کا ایک انداز. ہندوازم کی کوئی تعریف نہیں کر سکتے آپ، کوئی تعریف نہیں کر سکتے. ادھر ساؤتھ کے لوگ جو ہیں رامن کو بھگوان تسلیم کرتے ہیں، ادھر جو رام کو بھگوان تسلیم کرتے ہیں. کسی چیز میں تو یکسانیت نہیں. پھر یہ قیامت ٹوٹ جائے گی مگر یہ دلتوں کو کیا اپنے بغل میں بیٹھائیں گی؟ ہرگز نہیں. انسانی مساوات کا تصور ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس تصور پایا جاتا ہے جو ان کا دھارمک تصور ہے، مذہبی تصور ہے. اور انسان مذہبی تصور کو چھوڑتا ہے. بس مجھے آپ یہ کہنے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نہ ہمیں خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی تو کسی طرح ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ دنیا میں عمل کا مقابلہ عمل ہی سے ہوگا. عمل کا مقابلہ ہم تقریروں کے ذریعے سے، پریکٹیکلی کام کا مقابلہ ہم تحریروں کے ذریعے سے، ڈائس کے جذباتی تقریروں کے ذریعے سے ہم کرنا چاہیں وہ جو ہے اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری بہت بڑی بھول اور غلطی جو ہے آزادی کے بعد سے یہی رہی ہے. ماشاء اللہ پہلے عنوان کی جو آپ نے تقریریں کی، جب دیکھا ہمارے بزرگوں نے کہ حالات اب بڑے خراب ہو رہے ہیں، ہماری تہذیب، ہماری شناخت، ہماری دینداری کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، تب جو ہے جا کے مسلم پرسنل اللہ کی تنظیم قائم کی گئی اور ہر روز جو ہے ماشاء اللہ یہ طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو عمل کا مقابلہ عمل سے ہوگا. لوہے کو کاٹتا ہے. عملی میدان میں جدوجہد کرنے والے کا مقابلہ عمل کے بغیر آپ صرف نظریے سے کرنا چاہیں، دعاؤں سے بھی آپ کرنا چاہیں، دعاؤں سے نہیں کر سکتے. عمل کے میدان میں آئیے، اس کے بعد دعائیں کیجیے، پھر اس کی تاثیر بڑھ جائے گی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا ہے. اپنے قلعے کے اندر ہم نے خود شگاف ڈالا، اپنے گھروں کے اندر ہم نے دراریں چھوڑی ہیں اور دشمن کو آنے کا موقع دیا. آپ بتائیے 3 طلاق جو بدعی طلاق کہلاتا ہے، اس کا رواج مسلمانوں میں نہ ہوتا تو سب مسائل کھڑے ہوتے جو آج حکومت کھڑا کر رہی ہے. ہرگز نہیں. حکومت کیوں نہیں نماز کے سلسلے میں جو ہے
ابھی تک مسائل کھڑی کر پائی. جو چیز ہمارے یہاں پریکٹیکلی موجود ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. جب ہم خود جو ہے اپنے قلعوں کے اندر دراڑیں جو ہے ان کو دکھائیں گے، اور ہر زمانے میں منافقین موجود ہیں، وہ خود جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دیوار کمزور ہے، یہاں پہ حملہ کیجیے، یہاں پہ دراڑ پڑ گئی، یہاں سے آپ ان کے قلعوں کے اندر گھس سکتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، پہلے ہم تو اپنے آپ کو سنبھالیں. 50 کام کرنے کے، سینکڑوں کام کرنے کے. میں آپ سے بس یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ذہن کو ٹٹولیے، اپنے مزاج کو پڑھیے. آپ کا مزاج کس سمت جاتا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ، مستقبل میں کچھ کرنے کا تہیہ کیجیے اور اس کے لیے تیاری ابھی سے شروع کر دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من لم يعرف الجاہلیۃ لا يعرف حقیقت الاسلام. ہمارے سے اس کی حقیقت کو بھی جانیں. دنیا میں جتنی تحریکات ہیں، فاسد تحریکات ہیں، تخریبی تحریکات ہیں، اسلام دشمنان تحریکات ہیں، ان سب کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ان کی باخبری ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اندر اور زیادہ قوت پیدا ہو، اسلام کے کاج کے سلسلے میں ہم اور زیادہ پیش رفت ثابت ہو. تو ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے مزاج کو سمجھیے، اپنے علم کو سمجھیے اور اپنے مزاج کو سمجھ کے اپنے لیے ایک لاہ عمل وضع کیجیے آج ہی سے کہ آپ کو مستقبل میں کیا کرنا ہے. ہمیں ایسے نوجوانوں کی، اس ملت کو ایسے نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے جو ان کے اندر جائیں، ان کے مزاج کو پڑھیں، ان کے نفسیات کو پڑھیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عملی طور پہ اس کا کس انداز سے طور کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم تو وہ کام نہیں کریں گے نہ وہ کر سکتے ہیں ہم جو طریقہ کار RSS اپناتی ہے. اسلام ایک رحمت کا سندیشہ لے کر آیا ہوا مذہب ہے. ہمارے یہاں نہ کوئی خفیہ طریقہ ہے. ہم تو اعلان خدا کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں. ہم تو اعلان اسلام کی تہذیب کو اپنانے کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے سامنے قرآن جیسی کتاب ہے، کھلی کتاب ہے. ہمارے یہاں نہ کوئی غلط نظریہ ہے نہ غلط طریقہ کار ہے، لیکن ہم ان کو اس لیے سمجھیں کہ ہم بہتر طریقے سے ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ہم بہتر طریقے سے اسلام کی دعوت جو ہے ان کو دے سکتے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے. جو اس کے بعد ایک چیز اور ہے اس کام کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور سے دفاع کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ حملے کی پوزیشن میں رہتے ہیں. آپ ان کے مذہب کی خرابیوں کو، کمزوریوں کو، آج کل میں کلپ سن رہا تھا ہندو کا، اس نے جو ہے وہ پورا رائے شماری کے ساتھ بتایا کہ 3 طلاق ایک وقت کا کیس جو ہے 1000 سے بھی کم ہے. 900 بتایا، 900 کچھ بتایا اس نے. اور ایسی عورتیں جن کو معلقہ چھوڑ دیا گیا اس میں چند لاکھ 2-3 لاکھ بتایا اس نے مسلمانوں. اور ایسی عورتیں ہندوؤں میں 90 لاکھ سے زیادہ جو معلقہ چھوڑ دی گئی، معلقہ چھوڑ دی گئی. اور بیک وقت 3 طلاق کا جو قضیہ حکومت تک پہنچا ہے وہ ایک وقت میں دیا گیا، وہ 1000 بھی نہیں، 1000 سے بھی کم مسلمان عورتوں کا درد حکومت کے اندر پیدا ہو گیا. تو ہم ان جو کمزوریاں ہیں اس کو جانیں، اس کو ظاہر کریں، اس کو واشکار کریں. حملے کی پوزیشن میں ہم آئیں، ہم عام طور سے دفاع کرتے چلے جائیں. تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے. اس ملت کو ایسے نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے جو خوب انگریزی کے اندر کمال پیدا کریں اور انگریزی اخبارات میں، انگریزی لٹریچر کے ذریعے سے اسلام پہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے میدان عمل میں آئیں. ہندی زبان کے اندر کمال پیدا کریں، سنسکرت کے اندر کمال پیدا کریں تاکہ ہم ان کے اندر جا سکیں. اور یہ سب ہم دعوتی نقطۂ نظر سے کرنا چاہتے ہیں. وہ وقت کئی صوبوں کے اندر جو ہے اس کا بھی قانون بنا دیا گیا ہے کہ اب کوئی شخص مذہب نہیں بدل سکتا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الیوم یئس الذین کفروا، اور اس کے بعد ہی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آپ جانتے ہیں نا کہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو بڑی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بہت جھنجھلاتا ہے.
مایوس ہو جائے کہ اب میرا علاج نہیں ہو سکتا اور اب میں مرنے جا رہا ہوں، یا اپنے کسی مقصد میں مایوس ہو جاتا ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور فول بکنے لگتا ہے اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ پوری دنیا اسلام کے مقابلے میں مایوسی کا شکار ہے۔ جب اپنے نظریات کا جائزہ لیتی ہوگی دنیا تو ان کو معلوم ہوتا ہوگا کہ کھوکھلے ہیں۔ آپ RSS ہو، کچھ بھی ہو، اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ہو، یہ سب جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل احساس کم تر میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب نقالی ہے۔ جو تنظیمیں انہوں نے بنائی، چاہے مزدوروں میں کام کرنے کی تنظیمیں ہوں، طلبہ میں کام کرنے کی تنظیمیں ہوں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں سے لے گئے ہیں۔ لیکن بہرحال میں نے آپ سے کہا کہ غلط کام کے لیے بھی آپ محنت اور جد و جہد کریں گے۔ کیا چور جو ہے اپنے فن کے اندر مہارت نہیں رکھتا؟ ڈاکو کو اپنے فن کے اندر مہارت نہیں ہوتی؟ اس غلط کام کے لیے اس نے مہارت پیدا کی تو مشہور ڈاکو بن گیا، مشہور چور بن گیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی مقصد زندگی رکھتے ہیں اس کے ساتھ عشق کا معاملہ ہو، مر مٹنے کا جذبہ ہو، جانثاری اور فداکاری کا جذبہ ہو، اور اس کے لیے محنت کریں، جد و جہد کریں۔ آپ انفرادی طور پہ اپنے مقصد زندگی کے لیے کریں گے تو کامیاب ہوں۔ اور یہ بات طے کر لے، مجھے تو بےحد افسوس ہوتا ہے، یعنی ندوہ جیسی جگہ پہ ہر جمعے کے بعد کچھ کاغذ واغذ تقسیم ہوتا ہے تو ایک آدھ کاغذ تو کھانے وانے کا ضرور ہوگا کہ فلاں جگہ چکن اور فلاں جگہ بریانی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ آج کل مسلمانوں کو کھانے پینے کے علاوہ کمانے اور کھانے کے علاوہ کوئی مقصد زندگی نہیں۔ میں تو مسلم محلوں میں جاتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے کتب خانے ہم کو نظر آئے۔ محلہ محلہ چلے جائیے، گزر جائیے، پورے محلے ایک کتاب کی دکان آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن بریانی کی 50 جگہ نظر آئیں گے آپ، بریانی کی جگہ 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 نظر آئیں گے آپ۔ یہ اس امت کا المیہ ہے میرے بھائی۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم اپنی قوم کو سنبھالیں پہلے، اور اپنے گھر کے دروازوں کو مضبوط بنائیں۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر یہی سب ہوگا جو ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ ہونے کے امکانات۔ تو آپ اپنے لیے جو ہے مستقبل میں آپ کو کام کرنا ہے، بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ اور جن بزرگوں کے نام دیے ابھی آپ اس نے رسول اللہ کے حوالے سے، ان بزرگوں نے اپنے وقت کے حالات کو نزاکت کو سمجھا، تنظیم قائم کی۔ اللہ نہ کرے آپ کے زمانے میں کیا کیا فتنے اٹھیں گے اس ملک کے اندر، تو آپ کو کام کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لیکن اپنے مزاج کے اعتبار سے آپ کام کا ایک میدان کے انتخاب کیجئے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کیجئے، اور یہاں سے جب آپ نکلیے تو آپ کا کام نظر آئے، آپ کے کام کے پیچھے لوگ چلنے والے ملیں، آپ کا کام کرنے والے ملیں، خدا آپ کے کام میں برکت دے، اور اسلام انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہم اچھے ہوتے۔ یہ آپ نے دیکھا، ابھی سنا آپ نے کہ 60 لاکھ کے قریب جو ان کے ممبران پہنچ گئے۔ اگر اس میں مبالغہ نہیں بھی ہوگا تب بھی جو ہے آپ بتائیے 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی میں 60 لاکھ کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں انقلاب ایسی لوگوں سے آتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کے ذریعے سے انقلاب آتا ہے۔ ہمارا اسلامی انقلاب مدینہ منورہ کے اندر آیا تو کیا فتح مکہ کے بعد انقلاب آیا؟ اس سے پہلے انقلاب آیا، بدر میں انقلاب آیا۔ اس انقلاب کی بنیاد بدر میں رکھی گئی۔ بدر میں کتنے صحابہ کرام تھے؟ واللہ العظیم اگر اسلام کا مقابلہ طاقت کے ذریعے طاقت سے ہوتا، یا اسلام طاقت کے ذریعے سے پھیلتا اور کثرت تعداد کے ذریعے سے پھیلتا اسلام، اور کثرت تعداد کے ذریعے سے اسلام طاقتور ہوتا، تو بدری کے میدان میں اس کو مٹ جانا چاہیے تھا۔ یہاں طاقت کی کوئی اہمیت نہیں، مادی طاقت کی بہت زیادہ اہمیت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے مستقبل میں؟ کیسے میں ملت کے لیے میں کیسے اپنے آپ کو نفع بخش بنا سکتا ہوں، اس کا فیصلہ کیجیے آپ، اور اس کی تیاری کیجیے آپ۔ ہر میدان کے اندر کام کی ضرورت ہے، نئی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے مسلمان بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ایسے گاؤں کے گاؤں ہیں، ان کے دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں، وہ کل کو وہ مسلمان ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے۔
تو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے مسلمان نسل کو بچانا ہے ہمیں، اور نئی نسل کے لیے پرائمری کی حد تک کم از کم تعلیم کا نظام، دینی تعلیم کا نظام چلانا، یہ خود اپنے آپ میں بڑا کام، پیام انسانیت کا کام اپنے آپ میں بہت بڑا کام۔ دعوت و تبلیغ کے مختلف میدانوں کے اندر یہ سب کام انہوں نے جماعت اسلامی جیسے تنظیم سے لیا ہے۔ مزدوروں میں کیسے کام کریں، مزدوروں میں کام کرنے کے لیے ایک الگ جماعت ہونی چاہیے، علمی دنیا میں کام کرنے کے لیے ایک ٹیم ہونی چاہیے، پڑھے لکھوں میں کام کرنے کے لیے ایک ٹیم ہونی چاہیے، ایجوکیٹڈ لوگوں میں کام کرنے کے لیے ایک ٹیم ہونی چاہیے، ہر سطح کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے مختلف ٹیمیں ہونی چاہیے۔ جہاں لٹریچر کی ضرورت ہے وہاں لٹریچر پھیلائیے، جہاں معمولی حدیث سے عادی عام گفتگو کی ضرورت ہے عام گفتگو سے کام کیجیے، جہاں ڈائٹ سنبھالنے کی ضرورت ہے ڈائٹ سنبھالیے، عورتوں میں بھی کام ہونا چاہیے اور اعلیٰ طبقے میں بھی کام ہونا چاہیے۔ یہ سب کام ہونا چاہیے، کیٹیگری بنانی چاہیے اور مختلف شعبے بنانے چاہیے مسلمانوں کو۔ ہمارے یہاں منصوبہ بندی نہیں، منصوبہ بندی کے ساتھ کام نہیں ہو رہا ہے، جوش و جذبے کے ذریعے سے جو ہے ہم لوگ یہ عملی کام کا توڑ یا اس کا جواب ہم لوگ جوش و جذبے کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں میرے بھائیو دنیا۔ عملی انسان بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے عوام کا مزاج اتنا خراب کر دیا گیا ہے، ان کا ذوق اتنا بگاڑ دیا گیا ہے، سمجھے کہ لچھے دار تقریریں سنتے ہیں، اور آج کل تو ایک رواج یہ بھی ہو گیا ہے، ایسے ہندوؤں کو جو جن کا اسلامیات کا میں مطالعہ ہوگا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں، اسلام کی تعریفیں کر دیتے ہیں، لوگ جو ہے چندے کرتے ہیں، چندہ کر کر کے ان کو بلاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، فیس بڑھاتے بڑھاتے اب ایک سادھو نے جو ہے 50,000 ایک دن کا فیس بڑھا دی انہوں۔ یہ بولے والے ان کے منہ سے تعریف سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور کون بیداری پیدا کرے گا اگر آپ نہیں کریں گے؟ اس لیے میری بس خلاصہ کلام یہ ہے، آپ کو کل کیا کرنا تو ہے ضرور، آپ اپنے مزاج کے مطابق کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ اپنے ذہن کے اندر خاکہ بنائیے اور اس کے مطابق تیاری شروع کر دیجیے آپ۔ اور یہ میری گزارش ہے آپ سے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ دیر رات تک بیٹھے، اور آج کے اس انعامی پروگرام کے اندر ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہوا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام